حضرت الاستاذ فرماتے ہیں کہ عام طور پر ہمارے یہاں یہ غلط فہمی ہے کہ اذان کوئی نیک آدمی پڑھے بچے کی پیدائش کے بعد، حالانکہ یہ غلط ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو عورت ہے جس کا بچہ ہوا ہے وہی عورت سب سے پہلے اس کے کان میں اذان پڑھ لے، اس لیے کہ مقصد یہ ہے کہ بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ کا نام پڑھے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی بزرگ آئے گا، کوئی نیک انسان آئے گا، وہ آ کر اذان پڑھے گا، اور بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے پہلے اذان پڑھی اسی کا اثر بچے کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری سوسائٹی میں ایک بات مشہور ہے کہ اس کے کان پھولا نے پھونکے تھے، اس کی وجہ سے اس کے اندر پھولا کے عادات منتقل ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب تک ہم اس کا مقصد نہیں سمجھیں گے کہ اذان کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ کا نام پڑھے، اس کے لیے ضرورت ہے کہ سب سے پہلے وہاں جو بھی موجود ہو اس کے کان میں اذان پڑھ لے۔ اس طرح حضرت الاستاذ نور اللہ مرقدہ نے علماء کرام کو بھی متنبہ فرمایا، علماء کرام کو بھی کہا کہ مثال کے طور پر حضرت الاستاذ بہت سی مرتبہ روتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اس وقت لوگ اسلام کیوں قبول نہیں کر رہے ہیں، جبکہ صحابہ کرام کے دور میں لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں اس کی دو بڑی بڑی وجوہات ہیں جو اس وقت نہیں پائی جا رہی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے دور میں اسلام کتاب زندگی میں تھا، یعنی ہر انسان کی زندگی یہ اسلام کی جھلک تھی۔ اسلام بتلاتا تھا، ہر انسان کو دیکھ کر نان مسلم یہ سمجھتا تھا کہ یہ ہے اسلام، اور آج اسلام کتابوں میں بند ہے، اس کی وجہ سے لوگ اسلام قبول نہیں کرتے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ فرماتے تھے حضرت کہ صحابہ کرام کے دور میں جو نان مسلم ہوتا تھا وہ مسلمان خاندان کا ایک فرد بن جاتا تھا، جس کے ہاتھ پر بھی وہ اسلام قبول کرتا تھا ایسا ہو جاتا تھا کہ وہ اسی کے گھر کا ایک فرد ہے۔ جبکہ آج کا حال یہ ہے کہ کوئی اسلام قبول کرے بھی تب بھی مسلم معاشرہ اس کو دودھ میں مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیتا ہے۔ حضرت الاستاذ کی یہ بات ہمیں پلو باندھنے کی ہے کہ آج لوگ اسلام کیوں قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت آگے فضائل کی حدیثوں کے تعلق سے روتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ آج امت نے فضائل کو اتنی اہمیت دے دی ہے کہ جس کی وجہ سے فرائض چھوٹ گئے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی نمایاں مثال شب قدر اور شب معراج، شب برات کی بیداری ہے۔ امت نے ساری پہچان ان راتوں میں جاگ لینے کو سمجھ لیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ فضائل تو دراصل پینٹ ہے، یعنی کلر ہے۔ اگر دیوار ہے تو کلر مفید ہے، اگر دیوار نہیں ہے تو کلر کسی بھی صورت میں مفید نہیں ہے۔ اگر فرائض مضبوط ہے تو نوافل کام آئیں گے، لیکن آج امت کا حال یہ ہے کہ شب برات میں جاگنے کو ساری عبادت سمجھ لیتے ہیں اور اسی کو بزرگی سمجھ لیتے ہیں، شب قدر میں جاگنے کو ساری بزرگی سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر بزرگی نہیں سمجھتے تو حضرت فرماتے ہیں کہ فرائض کے پابندی کو لوگ بزرگی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اس طرح حضرت نے جو ہے میت کے کھانے کے تعلق سے بھی